اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے بارے میں جس نے بھی رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، عمر بھر بھی روزہ رہے تو وہ روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں رمضان کا روزہ جبرائیل علیہ السلام بدعا دی اس شخص سے جس نے رمضان پایا اور روزہ نہ رہا، ہلاک ہوا شخص۔ نہ اگر بیماری بھی چھوٹی موٹی شوگر بی پی ہے تو ہمیں اس سے اور شفا ہوتی ہے، اس میں روزہ رہنے سے ہمیں روزہ رہنا لازم ہے۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا نام لے کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسی کی وجہ سے ہمیں شفا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نقصان اور فائدہ اللہ کے ہاتھ میں، شفا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین آسمان بننے سے پہلے سے لے کے 70,000 سال پہلے ہی ہمارے قسمت لکھ دیے گئے ہیں، کیا چیز ہم کو نفع دے گی، کیا چیز نقصان کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نیک اور نیک نہ بخت بھی ہونا، بدبخت بھی ہونا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جس نے رمضان پایا روزے نہ رہے، جبرائیل السلام اس کے لیے بدعا دیے ہیں، ہلاک ہو شخص۔ چاہے ہمیں اس کی چیزیں کتنی بھی اچھی دکھو، دنیا داری مطلب وہ بہت اچھا دکھو، پڑھا لکھا سمجھدار، جو بھی ہے، مال دولت اولاد جو بھی ہے، لیکن جبرائیل السلام جب بدعا دیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمایا تو اس کی بدعا اس کے لیے مقدر ہے اور وہ دنیا آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوگا۔ ہمیں رمضان پہ تو روزہ رہنا چاہیے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، روزے فرض کیے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو، اور وہ بھی چند دن کے روزے ہیں، مطلب کچھ مشکل بھی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور اب جب ہم روزہ رہنا سوچ لیتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے تو ہمیں نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، ہم آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہیں۔ اور ایک سورہ بقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان، اور ہم نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے، روشنی کا سبب بنے، اور یہ حق و باطل میں، سچ اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے قرآن جس نے چھوڑا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ قرآن ہمیں روز پڑھنا چاہیے، رمضان میں تو اس کی کثرت کرنا چاہیے، 3-4 دور تو کیسا بھی کرنا چاہیے، اور ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں کئی جگہ پہ افلا یتدبرون القرآن ما لقلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے یا ان کے دلوں پہ قفل ہے۔ اور ایک جگہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن سراسر نصیحت ہے، سراسر اس میں ہدایت، رحمت، نور ہے۔ نور مبین بولتے، کتاب مبین بولتے، ہدایت کی کتاب بولتے، اور کامیابی کی کتاب بولتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں، اس میں بہت ساری برکتیں، رحمت، شفا ہے، بلکہ روزہ رہنے میں ہی شفا ہے، اور روزہ رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ رہنا لازم ہے، گنتی کے روزے، چند روزے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چند روزے ہیں، چند دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر اجر بھی تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔